اور جو ٹیم تھی جو گئی تھی ان کو ہینڈ اوور کی تھی. اس ٹیم میں جو لڑکے تھے ان کی بھی ہمیں کچھ انفارمیشن ہے, اس لیے ان کی زیادہ میں چیزیں نہیں شیئر کروں گا کیونکہ ایک آن گوئنگ آپریشن ہے. لیکن یہ بات بڑے واضح ہو رہی ہے کہ اس لڑکے نے ڈیوائس بنا کر دی تھی, اور جو کل رات والے واقعے میں بھی جو ڈیوائس پلانٹ ہو رہی تھی بی ڈی یو کی رپورٹ کے مطابق اس سے میچ کرتی ہے. تو عام طور پر جو ایک بام میکر ہوتا ہے اس کا ایک خصوصی سگنیچر ہوتا ہے, وہ ایک قسم کی ہی ڈیوائسیں بناتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی اسٹرانگ پیس آف ایویڈنس ہے جناب. دیکھیں, جہاں تک ایس آر اے کی بات ہے تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پچھلے 3-4 مہینے میں پہلے بھی کوئی 8-9 گرفتاریاں ان کے گروپ کے حوالے سے ہوئی ہیں, اور ان میں جو پہلے بھی میں نے جو ہم نے یہاں پریس کانفرنس کی تھی اس میں نے ہی کہا تھا کہ جاوید منگریو خاص طور پر ان کا سب سے موسٹ وانٹیڈ ایک قسم کا جو جس کی سب سے زیادہ وارداتیں کراچی کی تھیں اور جس کی انوالومنٹ ایسے سارے حملوں میں تھی جن کا میں نے ذکر کیا, اس کی ہمیں تلاش تھی. اس کے کل گرفتار ہونے سے, یا رادر آئی شوڈ سے آج گزری ہوئی رات میں گرفتار ہونے سے ہم سمجھتے ہیں کہ نیٹ ورک تقریباً مکمل طور پر ہو چکا ہے. کچھ مزید گرفتاریاں ہیں جو کہ ہم نے انہی سے جو انفارمیشن نکلی ہے اس پر ہم نے آپریشنز ابھی چلائے ہوئے ہیں. وہ بھی گرفتاریاں ہماری امید یہ ہے کہ زیادہ ٹائم نہیں لگائیں گی, یعنی کہ غالباً اگلے 2-3 دنوں میں انشاءاللہ ہمیں مزید گرفتاریاں ہو جائیں گی, جس کے بعد ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ایس آر اے کا جو ایک ہولڈ تھا وہ تقریباً ختم ہو گیا. ایک منٹ میں یہ ایس آر اے کی جو لنکس ہیں پہلے بھی اس پر ذکر ہو چکا ہے, لیکن ان دونوں کی گرفتاری اور انٹروگیشن کے دوران جو بالکل واضح طور پر چیز سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ ایس آر اے کی تقریباً تمام سپورٹ, چاہے وہ مالی ہو چاہے وہ ٹریننگ یا اس طرح کے بام میکنگ کے حوالے سے ہو, وہ افغانستان سے ہو رہی ہے. ایس آر اے کی جو لیڈرشپ ہے, جو ان کا مین سرگنا ہے اصغر شاہ, وہ افغانستان میں ہے. اس کی وہاں ویریس انٹرنیشنل جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان سے اس کا رابطہ ہے. وہ اس کو یہ مالی سپورٹ بھی دیتے ہیں اور اس قسم کی تربیت بھی اس کے لوگوں کو دے رہے ہیں. یہ لڑکا ہے سمرو, یہ خود افغانستان گیا تھا وہ تربیت لینے, تو اور وہاں سے حال ہی میں واپس آیا ہے, کچھ مہینے سے وہاں گزارے تھے, پھر اب یہاں واپس آیا ہے. لہٰذا یہ ایک پوری چین اسٹیبلش ہو رہی ہے جس میں فارن ایجنسیز کا بھی بڑا نمایاں رول ہے ان دہشت گردی کے واقعات. جناب حکم. یہ بھی بتائیے گا کہ سارے ہمارے مادری جو یونیورسٹیاں ہیں ہماری کالجز ہیں ان میں بھی نیٹ ورک ہے یا نہیں؟ لیکن جو ابھی تک بات سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جو ایس آر اے ہے بالخصوصی طور پر اس میں ایک اصغر شاہ نے ہی لارجلی ایک جسے کہنا چاہیے ہم خیال قسم کے نوجوانوں کو اپنے ساتھ لے کر ایک ٹیررسٹ سیل بنایا اور فورن فنڈنگ اور فورن بیکنگ کے ساتھ اس کو اس قابل کر دیا کہ جس میں انہوں نے اتنے زیادہ کاروائیاں کی. اچھا, اس میں ایک اور چیز دوسری چیز جو ہمارے حوالے سے بڑی تشویشناک ہے وہ یہ ہے کہ ان کی گرفتاریوں سے اور ان کے جو انکشافات ہیں ان سے یہ بھی بڑے واضح طور پر سامنے آ رہا ہے کہ جو چیز ہم بار بار کہتے ہیں نا کہ یہ ویریس جو اس طرح کی اینٹی اسٹیٹ دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے آپس میں لنکس ہیں, تو وہ بھی چیز سامنے آ رہی ہے. مثلاً یہ جو جاوید منگریو تھا, اس نے جو ڈی ایل اے کے ملیٹنٹس تھے جنہوں نے اسٹاک ایکسچینج پر حملہ کیا تھا, ان کے لیے اس نے ایس ایم جیز اور کلیشنکوویں فراہم کی تھیں. اسی طریقے سے جب ہم نے اس سے بات چیت کی تو اس کی بہت جو شروع کی وارداتیں ہیں 2018-19 کی, ان میں ایم کیو ایم کے لیے وال چاکنگ کرنا بھی اس میں شامل ہے. تو یہ جو ہم کہتے تھے نا کہ ایک نیکسس بنتا جا رہا ہے ان ساری جماعتوں کا اور ان کا کنٹرول کہیں باہر سے ہے,
وہ یہ چیزیں اب ان کے ثبوت اور شواہد آگے آگے نکلتے جا رہے ہیں. آپ کی جو رہا یہ سوال اس کا اصغر شاہ کا کہ اس کے خلاف کوئی انٹرنیشنل لیول پر، تو ظاہر بات ہے پہلے بھی ہم نے جو بھی اس طرح کے کیسز سامنے آئے ہیں ان میں یہ چیزیں موو کی ہیں، اور اس کیس میں بھی سی ٹی ڈی جو ہے وہ منسٹری فارن افیئرز اور حکومت کے ذریعے وفاقی حکومت کو لکھے گی کہ وہ آگے اس کو ٹیک اپ کریں افغان حکومت کے ساتھ. اور شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ جو گرفتار دہشت گرد ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہمارے ملک کے 3 مارچ سمیت جماعت اسلامی کی جو ریلی تھی اس پر بھی انہوں نے حملہ کیا. تو ان دونوں حملے انہوں نے کیوں کیے؟ کیا یہ انتشار پھیلانا چاہتے تھے یا کوئی ایسا اقدام اٹھانا چاہتے تھے جس سے کراچی میں بدمزگی پیدا ہو؟ لیکن جو ان کا ٹارگٹ پیٹرن تھا ایس آر اے کا، اس میں 3 یا 4 قسم کے بڑے نمایاں ٹارگٹ تھے. سب سے پہلے قانون نافذ کرنے والے ادارے، خاص طور پر رینجرز. اس کے بعد کوئی بھی ایسی چیز یا ایسے لوگ جن کا تعلق چائنیز سے تھا، چاہے وہ سی پیک پروجیکٹس میں خود لوگ ہوں، چاہے وہ صرف چائنیز شہری ہوں. اور تیسرا جو تھا آبجیکٹیو وہ یہ تھا کہ اس قسم کی پبلک جگہوں پر حملے کرنا جس سے، جیسے آپ نے کہا، کہ پینک پھیلے، ایک یہ فیلنگ پھیلے کہ جی کراچی میں خاص طور پر بالکل ہی ایک سیکیورٹی نہیں ہے، اور جو سیکیورٹی فورسز نے کراچی آپریشن میں جو قائم کیا ہے اپنا کنٹرول اور ریٹ، وہ ختم ہو چکا ہے. تو یہ بڑی ڈیلیبریٹ ایک ایفرٹ تھی اس قسم کی انسیکیورٹی پھیلانے کی. عمر صاحب ایک بتا دیجیے کہ آپ نے نیکسس کی بات کی، کیا ایم کیو ایم لندن کے لوگ بھی ان سے رابطوں میں ہیں اور بی ایل اے کے لوگ بھی ان کے ساتھ کارروائی میں؟ دیکھیے، ہم اس کو اگین جب سے ہم ان ساری تنظیموں پر کام کر رہے ہیں تو ویریس شواہد، ویریس اس کے ٹکڑے تصویر کے ہمیں ملتے رہتے ہیں. اس میں بھی جو ہے یہ ان کی انٹروگیشنز میں بھی یہ چیز سامنے آئی ہے. ظاہر بات ہے اس کیس میں ہم ایک جی آئی ٹی بھی قائم کریں گے اور اس میں مزید چیزیں سامنے آئیں گی. لیکن اس میں بظاہر بالکل جس طرح سے یہ ایک بات ہو رہی ہے نا کہ ایک جگہ پر جاوید منگریو جو ہے وہ ایم کیو ایم کی حمایت میں وال چاکنگ کر رہا ہے، اس کے بعد پی ایس ایکس کے حملے سے پہلے وہ ایس ایم جیاں جمع کر رہا ہے. تو یہ بڑی پھر یہ بات کہ جب افغانستان میں ان کے جو لیڈر ہیں ان کی آپس میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، خاص طور پر پی ایل اے اور ایس آر اے کے لیڈرز سے، تو وہ ایک چیز جو نقشہ سامنے آتا ہے وہ اسی بات کا ہے کہ اب میرے خیال سے بہت حد تک یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ ان گروپوں میں آپس میں کوآرڈینیشن ہے، اور وہ کوآرڈینیشن جو ہے وہ انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں جو پاکستان کے خلاف ہیں وہ ان کے کہنے پر ہو رہا ہے. اچھا مجھے صاحب یہ بتائیے گا، جس طرح دہشت گرد تنظیم ہے وہ بی ایل اے کو ڈائریکٹلی فنڈنگ کرتی ہے دہشت گردی کے لیے، اور آگے وہ پھر لوکل گروپ جس طرح یہ ایس آر اے ان کو پھر بی ایل اے کے تھرو کرتی ہے، تو اسی طرح ایم کیو ایم لندن کے جو دہشت گرد ہے، جو ایلیمنٹس کراچی میں اس وقت بھی موجود ہیں، ان کو بھی کرتی ہے. رمضان المبارک آ چکا ہے، زکوٰۃ فطرہ کراچی کے ہر شخص کو پتہ ہے کہ کس طرح عام تھا. پہلے کھلے عام ہوتا تھا، اب بھی کہیں نہ کہیں چھپ چھپا کر ہوتا ہے. تو ایسے کوئی ایلیمنٹس ہیں جو ابھی بھی رمضان میں زکوٰۃ فطر کی پرچیاں پہنچائیں گے یا کسی طریقے سے بھتہ جمع کریں گے؟ لیکن جو جس سکیل پر پہلے ہوتا رہا ہے، آپ سارے بھی یہیں تھے، ظاہر سی بات ہے کہ اس سکیل پر یہ چیزیں نہیں ہو رہی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس قسم کی آرگنائزڈ بھتہ کلیکشن ہے، چاہے وہ کوئی بھی تنظیم ہو، چاہے وہ طالبان ہو، ایم کیو ایم ہو یا ایس آر اے ہو، وہ کوئی بھی ایسی تنظیم اتنے آرگنائز لیول پر یا اس سکیل پر نہیں کر رہی جس طرح پہلے آپ نے دیکھا کہ اربوں خربوں روپے اس طریقے سے کراچی کے شہریوں سے جمع ہو رہے. تو اس لیول پر یہ ضرور ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انڈیویجول کیسز ایکسٹورشن کے ایک آدھا پچھلے کچھ مہینوں میں بھی سامنے آئے ہیں کہ کوئی لیاری گینگ وار کا کوئی کارندے کسی نے کسی بلڈر کو پرچی بھیج دی، ایسے وہ تو ایک کانسٹنٹ پروسیس رہتا ہے، اور اس کو کراچی پولیس بھی اور سی ٹی ڈی بھی مانیٹر کرتی رہتی ہے اور ان کے خلاف ایکشن بھی لیتی رہتی ہے. لیکن اس آرگنائزڈ لیول پر ابھی تک ہمارے سامنے کوئی چیز نہیں ہے. تھینک یو بہت بہت مہربانی.